السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ آپ سب کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے، الحمدللہ۔ کیسی جا رہی ہے آپ لوگوں کی پڑھائی؟ اچھی جا رہی، الحمدللہ، گڈ۔ کتنے سے پارے ہو گئے؟ ماشاءاللہ 13 سٹارٹ ہو گیا۔ سورۃ یوسف جاری۔ سورۃ یوسف تو ایسی بہت مزے کی۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو علم دیتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور کیا کرنا چاہیے؟ عمل اور آگے پہنچانا چاہیے، اور خوش ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ شکر میں قدر بھی آ جاتی، ٹھیک ہے۔ اور کیا کرنا چاہیے؟ اس کا غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے، بالکل صحیح ہے، یعنی دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور زیادہ عاجزی آنی چاہیے۔ اور کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جانا چاہیے، اس کو مزید غور و فکر کے لیے استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور علم کے حاصل کرنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے صبر کرنا چاہیے، اور حکمت کے ساتھ صحیح جگہ صحیح وقت میں استعمال کرنا چاہیے اس کو۔ یہ نہیں کہ علم ہاتھ میں آ گیا تو بس ہر ایک کے اوپر ہر وقت مسلط رہنے کی کوشش۔ اور مزید اضافے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ کبھی بھی جو حاصل ہو گیا اس کو اپنی آخری منزل نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس اتنا ہی کافی ہے، اس سے آگے بھی جانا چاہیے، اور شابش، اس پہ استقامت اختیار کرنی چاہیے، یعنی اس راستے سے ہٹنا نہیں چاہیے، اس کو ساری زندگی کے لیے اختیار کرنا چاہیے۔ اور بس ایک بات نہیں آپ لوگوں نے کی، اور وہ ہے اس علم سے محبت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس سے محبت کرنی چاہیے۔ ہم عام طور پر کس چیز سے محبت کرتے ہیں؟ کس چیز سے محبت کرتے ہیں زیادہ؟ ہم کی بات نہیں چلے، عام رجحان کیا ہے دنیا میں؟ زیادہ کس چیز کی چاہت ہے؟ مال، اولاد۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے پاس کیا ہے؟ اجر عظیم ہے۔ تو ہمیں علم سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ علم سے محبت، جی، یہ کس کی سنت ہے؟ دولت، مال اور اولاد سے زیادہ علم کی محبت انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، لیکن یہ نہیں کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي مَالًا۔ مال میں اضافے کی دعا نہیں مانگی گئی، کس کی مانگی گئی؟ علم میں اضافے کی۔ تو اپنے اس علم، اپنے اس کام سے، جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اللہ کے کلام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور ارشاد سے، ان سب چیزوں سے محبت کریں۔ جس چیز سے محبت ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ اس کی یاد ہمارے دل میں ہوتی، ہمارا دھیان ادھر لگا رہتا ہے، ہم اس کے بارے میں سوچ کر خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اس علم کو بوجھ نہیں ہے، ٹیسٹ ہوگا، اتنے زیادہ ہو گیا، اب کیا ہوگا، نہیں، بوجھ نہیں، بلکہ کیا؟ محبت۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، پھر ہم اس راستے میں تھکیں گے نہیں، پھر ہم اس راستے میں چلتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ طٰہٰ میں ارشاد فرماتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، طٰہٰ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں، تو اس کو انجوائے کریں، اب بھی کریں اور بعد میں بھی کریں، اس کے پڑھنے کو، اس کے سمجھنے کو، اس پر عمل کرنے کو، اس کو دوسروں تک پہنچانے کو، اس کو اپنے دل میں بسا لیں، کیونکہ جو علم دل پہ اتر جاتا ہے، قرآن مجید کہاں اتارا گیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، دل پر۔
تو جب تک یہ ہمارے دل پر نہیں اترتا، جب تک حلق تک رہتا ہے یا اوپر اوپر سے ہم پڑھتے ہیں، صرف حافظے میں محفوظ کرتے ہیں، تو پھر اس کا مزہ نہیں ہے، اس پر عمل نہیں ہو سکتا، اس پر شکر بھی نہیں ہو سکتا، اس کی قدر بھی نہیں ہو سکتی، اس کو پھر ہم آگے بھی نہیں سکھا سکتے۔ لیکن الحمدللہ جب سے الہدیٰ شروع ہوا ہے اور لوگ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تو میں اس پورے پچھلے 21 سال میں دیکھتی ہوں کہ جن لوگوں نے اس کو دل پر لیا ہے وہ دن رات آگے پہنچانے کی کوششوں میں لگے ہوئے، اللہ کی رضا کی خاطر، خوشی خوشی، اور کسی لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، اور کسی کے کہنے سے رکتے نہیں، باز نہیں آتے، کیونکہ انہوں نے اس کو دل پر لیا ہے۔ جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کے لیے انسان خطرات بھی مول لیتا ہے، رزق بھی مول لیتا ہے، اس کے لیے پھر انسان کسی سے ڈرتا نہیں، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر اس طریقے سے ہم اس کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں گے، موت تک اس کے ساتھ رہیں گے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک یہ ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں سے انس حاصل کریں۔ انس حاصل کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ راحت پائیں، مزہ لیں، سکون حاصل کریں، اپنی وحشت دور کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی خوف ہوتا ہے تو ہم کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، کسی کے ساتھ لگتے ہیں، کسی کو اپنا غم دکھ تکلیف بتاتے ہیں تو وہ ہمیں تسلی دیتا ہے، تو یہ انس حاصل کرنا ہوتا ہے۔ پھر ہماری تکلیف دور ہو جاتی ہے، پھر ہمیں سکون ہو جاتا ہے، پھر ہمیں سکھ کا سانس آتا ہے کہ ہے کوئی ہماری بات سننے والا ہے، کوئی ہمارا غم بانٹنے والا، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب انسان صرف انسانوں سے انس پاتا ہے یا مال و دولت سے انس پاتا ہے، ویسے کچھ لوگ کیا ہوتا ہے جب انہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے وہ شاپنگ پہ نکل جاتے ہیں، وہ بازار گھومنے نکل جاتے ہیں، رنگ رنگ کی چیزیں دیکھتے ہیں، گھوم پھر کے آتے ہیں تو ان کو دل بہل جاتا ہے۔ کچھ باغوں کی سیر کے لیے نکل جاتے ہیں، کچھ دوسرے ملک ہالیڈیز پر نکل جاتے ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ لوگ طرح طرح سے دنیا کی چیزوں سے انس حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے لیے دنیا چھوڑنی بڑی مشکل ہوگی، کیونکہ وہ دنیا سے انس پا رہے تھے نا۔ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جب وہ موت کے بعد قبر میں اتریں تو وہاں کوئی چیز ہو انس پانے کے لیے، خوش ہونے کے لیے۔ نہ بازار ہوگا، نہ دوست ہوں گے، کون ہوگا؟ میں جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرتی ہوں، اور کل بھی ہم گئے تھے کہیں تو راستے میں قبرستان تھا کافی بڑا، ایک ایک قبر کے اوپر میں نظر ڈال رہی تھی کہ اس کے اندر والے کا پتہ نہیں کیا حال ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے وہ اندر، کیا گزر رہی ہے اس پر۔ وہاں کوئی دل بہلانے والا نہیں، کوئی فریاد سننے والا نہیں، کوئی کام آنے والا نہیں۔ اور پھر میں سوچ رہی تھی ابھی تو دھوپ نکلی ہوئی ہے، روشنی ہے، گاڑیاں گزر رہی ہیں سڑک سے، رات کو کون ہوگا یہاں؟ کون ہوتا ہے رات کے وقت قبرستان میں؟ کوئی بھی نہیں۔ کتنی اندھیری جگہ ہے۔ تو جو لوگ قرآن مجید سے انس پاتے ہیں، اللہ کے کلام سے انس پاتے ہیں، وہ کلام وہاں بھی ساتھ ہوگا، وہاں بھی اس سے انس پائیں گے، وہاں ان کی وحشت نہیں ہوگی، خوف نہیں ہوگا۔ تو ایک اصول بنا لیجئے، زندگی میں جب کبھی گھبراہٹ ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، غم ہو، دکھ ہو، وحشت ہو، دل نہ لگ رہا ہو، ڈپریشن ہو، تو کیا کریں؟ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، قرآن سے انس پائیں، قرآن سے اپنا علاج کریں، پڑھیں، پڑھائیں۔ پڑھنے سے بھی ہوگا لیکن پڑھانے سے اور زیادہ فائدہ ہوگا جب آپ اسے آگے سکھائیں گے، جب آپ اسے دوسروں تک لے جائیں گے۔ کیونکہ ایک تو ہے نا روشنی آپ کے اپنے لیے، اور ایک وہ روشنی ہے جو آپ کے گھر میں ہے، اور ایک وہ روشنی ہوتی ہے جو باہر اسٹریٹ میں ہوتی ہے۔ تو دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ گھر کی روشنی صرف گھر والوں کے لیے ہوتی ہے، اور اسٹریٹ کی روشنی سب کے لیے ہوتی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کی قبریں قرآن سے روشن ہوں گی، ان پہ وحشت نہیں ہوگی، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، وہ امن اور سکون کے ساتھ وہاں رہ رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ پھر قیامت کے دن بھی سکون سے اٹھیں گے، کوئی انہوں نے برا خواب نہیں دیکھا ہوگا، پھر سکون کے ساتھ حشر کے میدان میں چلیں گے، سکون کے ساتھ اپنا حساب کتاب دیں گے،
سکون کے ساتھ پل صراط پار کریں گے، امن کے ساتھ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ کیا یہ قرآن کے بغیر ممکن ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں۔ تو اندھیرے کون سے ہیں؟ دنیا کے اندھیرے بھی، آخرت کے اندھیرے بھی۔ تو ان سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین چیز دی، اور وہ اپنی کتاب ہے جس کے ذریعے ہم روشنی کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہاں بھی پھر انسان کو تنہائی میں اور وحشت میں ایک امید کی کرن نظر آتی ہے، ایک ہوپ ہوتی ہے اس کی زندگی میں۔ تو اپنے ساتھ خود عہد کریں کہ انشاءاللہ پوری زندگی اس کو نہیں چھوڑنا۔ ہم ان چیزوں کو کیوں پکڑے جنہوں نے ہمیں چھوڑ دینا ہے؟ ہم اس کو کیوں نہ پکڑیں جو ہمیں پکڑ کے رکھے گا، جو ہمیں نہیں چھوڑے گا؟ لیکن شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ اس کو پکڑ کے رکھیں۔ کئی لوگ ذرا ان کو پریشانی آتی تو کہتے کیا دیکھ لیا ہم نے، قرآن پڑھنا شروع کیا، پڑھانا شروع کیا تو یہ مسئلے ہماری زندگی میں۔ وہ قرآن کی وجہ سے نہیں آتے، وہ اگر آپ قرآن نہیں پڑھتے ہوتے تب بھی آتے۔ تو کبھی بھی اپنی کسی دنیاوی تکلیف کی وجہ سے قرآن کو بلیم نہیں کریں، دین کو بلیم نہیں کریں۔ وہ تو ہمارے اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں، ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک ایسا ٹریجر ہے، ایسا خزانہ ہے کہ اگر انسان کے پاس کوئی چیز بھی نہ رہے نا اور قرآن اس کے پاس، تو اس کی زندگی برکتوں سے معمور ہے۔ کبھی اس کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ میرے پاس کچھ نہیں، اس کو یہ احساس ہوگا میرے پاس بہت کچھ، مجھے اللہ نے بہت بڑی نعمت دی۔ اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو کہے، پھر ہم آگے کتاب پڑھیں گے۔ میں یہ سوچ کر نہیں آئی تھی کہ یہ باتیں آپ سے کروں گی، بس وہ قرآن پڑھا جا رہا تھا اور قرآن والوں سے ملاقات تھی تو میں نے سوچا کہ کچھ قرآن کی بات کر لیتے ہیں۔ آج تو جو کتاب آپ کو پڑھانی ہے وہ آپ کی یونیفارم سے میچ کرتی ہے۔ جی کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بیٹا آپ کہیے۔ جی ہاں، وہ تو الحمدللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں یہ سب سمجھ رہے ہیں اور سمجھتے رہنا چاہیے۔ ایک ٹیسٹ آپ یہاں دیتے ہیں نا اپنے ٹیچر کو، اور جب یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر اپنا ٹیسٹ آپ خود لیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں کرتی ہوں، اپنا ٹیسٹ خود لیتی رہتی ہوں۔ آج بھی میں صبح تلاوت کر رہی تھی تو میں اپنے آپ کو چیک کر رہی تھی، اس لفظ کا کیا مطلب ہے، اس کے پیچھے کیا پڑھا تھا، اس کے پیچھے کیا پڑھایا تھا، یہ کیسے تھا، یہ کیسے تھا، یعنی اندر 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 اپنا جائزہ لیتی رہتی ہوں نا، کیا مجھے آتا ہے یہ؟ تو پھر دوبارہ پڑھیں، دوبارہ سوچیں، دوبارہ پڑھیں، دوبارہ سوچیں، جو نہ سمجھ میں آئے اس کو پھر دیکھ لیں، اس کو پھر جان لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سفر تو ختم نہیں ہوگا نا، زندگی بھر یہ تو جاری رہے گا، تو چلتے رہنا چاہیے۔ یہ تو ہماری غذا ہے، یہ تو ہماری قوت، اس کے بغیر ہم کمزور ہیں، روحانی طور پر، نفسانی طور پر۔ جی جی آپ فرمائیے۔ بالکل، وہ کہتے ہیں جب سے قرآن مجید پڑھا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے قرآن کھولتے ہیں تو ایک دم اس میں سے جواب مل جاتا ہے۔ بالکل سب کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے اور یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی۔ ہدایت کا کیا مطلب؟ گائیڈ کرنے کے لیے آئی، یہ مطلب ہے۔ تو گائیڈنس کس چیز میں چاہیے ہوتی ہے؟ ہر چیز میں چاہیے ہوتی ہے ہمیں گائیڈنس، تو پھر یہ ہمیں گائیڈ کرتی رہتی ہے۔ صرف مشکلات میں گائیڈ نہیں کرتی، ہر حال میں کرتی ہے، خوشی میں بھی کرتی کہ اب کیا کرنا ہے تم، ٹھیک ہے نا؟ اس پر خوش ہوا کریں، غمگین نہ رہا کریں۔ جس دل میں کسی کی محبت ہوتی ہے نا، تو اس دل میں خوشی ہوتی، اس منہ پہ ایک مسکراہٹ ہوتی۔ قرآن والوں کے چہرے چمکتے ہونے چاہیے، مسکراتے ہونے چاہیے۔ کس بات کا غم؟ ان چیزوں کا جنہوں نے جانا ہی جانا ہے۔ دنیا کی ہر چیز جانے والی ہم سے، ان کا روگ نہیں لگا ہے۔ پڑھے پھر تعارف حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبیب کا تعارف، حبیب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ محبوب، پیارا، جس سے محبت ہو، دوست۔ تو قرآن مجید کے علاوہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہونی چاہیے،
کیونکہ یہ محبت ہماری ایمان کا حصہ ہے. آپ اللہ کے محبوب ہیں، تو جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کیا ہم ان سے محبت نہ کریں گے؟ کیا ہمیں ان سے محبت نہیں کرنی؟ کرنی ہے نا. اور جس سے محبت ہو اس کو جاننا بھی چاہیے. کیا خیال ہے؟ جاننا چاہیے نا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے مجھے فلاں سے محبت ہے لیکن میں اس کو جانتی کچھ نہیں، وہ ایک مسٹری ہے میرے لیے. تو مسٹری سے تو محبت نہیں ہوتی. محبت تو اس سے ہوتی ہے جس کو ہم جانتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا زیادہ جانتے جاتے ہیں اتنی زیادہ محبت ہوتی جاتی ہے. اچھا وہ ایسے بھی تھے، وہ ایسے بھی تھے، وہ ایسے بھی تھے. کیونکہ ہم انسانوں میں سے پرفیکٹ انسان ڈھونڈتے رہتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے، واسطہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو بس ان کے اندر تو کوئی خامی نہ ہو. لیکن عام انسانوں میں ہمیں ایسے انسان نہیں ملتے. ہم کسی بھی دین والے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر سوچتے ہیں وہ فرشتہ نظر آئے، وہ نہیں آتا تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیسے دین والے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جتنا جانیں گے، جتنا کھولیں گے ان کے بارے میں، جتنا آگے بڑھیں گے، اتنا زیادہ آپ کو آپ کی خوبیاں نظر آتی چلی جائیں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بے شمار کتابیں ہیں، ان گنت، گنی نہیں جا سکتی اتنی کتابیں آپ کے بارے میں. لیکن یہ ہے کہ عموماً کتابوں کا سائز بہت بڑا ہے، جس میں ہمیں آپ کے تعارف پر مختصر انداز میں کوئی چیز ڈھونڈنا مشکل ہوتی. اور ویسے بھی آج کی فاسٹ لائف میں یہ مشکل ہوتا ہے کہ انسان بہت ساری کتابیں پڑھے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے کچھ پڑھتے ہیں وہ پھر لاسٹ ہو جاتے ہیں، پھر آگے پڑھتے پچھلا بھول جاتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے، تو ایک جامع پکچر نظر نہیں آتی ہمیں. تو اس کتاب میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی اور آپ کی رسالت کے بارے میں بھی جو مین موٹی موٹی ایسی باتیں جس سے آپ کی پہچان ہو وہ ایک جگہ اکٹھی کر دی جائیں تاکہ آپ کو جانا جا سکے. اب مثلاً جب آپ کو کسی انسان سے محبت ہوتی تو سب سے پہلے آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ اس کا نام، پھر اس کا لائف سٹائل. یس، جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں لوگ کتنا شوق سے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. کیا کیا پڑھتے ہیں؟ وہ کیا کھاتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں، وہ کہاں رہتے ہیں، اور کیا جانتے ہیں، انہیں کیا کیا پسند ہے، کس خاندان سے ہیں، کیا پسند نہیں ہے، وہ کیا پہنتے، کیسی فیملی سے تعلق ہے ان کا، ان کے بولنے کا انداز کیا ہے، اور ان کا اخلاق کیسا ہے، ہابیز کیا ہے ان کی، ان کا ہیئر سٹائل اور میک اپ، اور ان کی وہ کون سے برانڈ یوز کرتے ہیں. تو ایسی کتنی چیزوں کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جو فینز ہوتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ وہ عام انسانوں کے بارے میں خواہ مخواہ مرے چلے جاتے ہیں، جبکہ ان کے اگر لائف سٹائل پتہ بھی چل جائے تو ان میں سے اکثریت کا حال کیا ہوتا ہے. وہ پبلک میں تو بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں لیکن ان کی پرسنل لائف کو آپ دیکھیں، آپ گوگل کر کے دیکھیں، بہت سے مشہور لوگوں کی پرائیویٹ لائفز ہیل بنی ہوئی ہوتی ہیں. ذاتی زندگیاں، خاندانی تعلقات، ان کی اپنے اندر کی وحشت، سوئسائڈ ریٹ. بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے دنیا میں بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی، انجام کیا ہوا، خودکشی کر لی. ایسے خط لکھے، کتابیں لکھی جس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنی زندگی میں کوئی خوشی حاصل نہیں تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کامیاب ترین انسان تھے، سب سے بڑے انسان تھے، لیکن آپ سب سے زیادہ اللہ کے قریب تھے، سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، سب سے زیادہ آپ کے اندر زہد تھا، سب سے بہترین قبیلے سے تھے، امام الانبیاء تھے، خاتم النبیین تھے. وہ کسی نے فارسی میں شعر کہا تھا نا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یہ سنا کبھی؟ اب تو ایسے شعر نہ پڑھے جاتے نہ سنے جاتے. ہمارے چچا جو تھے وہ ماشاءاللہ بہت زبردست کیلی گرافی کرتے تھے، آرٹ بھی کرتے تھے. تو ان کا ایک کمرہ تھا جس میں انہوں نے اپنی ساری کیلی گرافی اور اس طرح کے آرٹ کے نمونے لگائے ہوئے تھے، بھرا ہوا تھا. جو کام کرتے تو کبھی کوئی یہاں لگا، کوئی یہاں لگا. ہم چھوٹے ہوتے تو ہمیں بہت
تجسس ہوتا تھا اندر کیا ہے نا. تو وہ بچوں کو اندر نہیں آنے دیتے تھے اس کمرے میں، کیونکہ وہ بچے کو کیا کرتے ہیں، اگر بچے اندر گھس ہیں تو وہ چیزیں چھیڑیں گے، ان کے کلمے چھیڑیں گے، رنگ چھیڑیں گے، چیزیں ادھر ادھر کر دیں گے. تو لیکن اتنا ہی تجسس ہوتا تھا اندر کیا ہے نا. تو بہرحال جب ہمیں اندر جانے کی اجازت ملی تو اس میں جو ایک انہوں نے لکھ کے اپنی خوبصورت کیلیگرافی میں فریم لگایا ہوا تھا، اس پر یہ شعر لکھا ہوا تھا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، فارسی میں لکھا ہوا تھا، لیکن جب سے پھر وہ ذہن پہ چپک سا گیا کہ اللہ کے بعد آپ سب سے بڑے ہیں، بس قصہ مختصر یہی، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی آپ کا مقام مخلوقات میں بہت بڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفحہ 2 ہے، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں. یعنی اتنے بڑے ہو کر بھی فخر نہیں کرتے تھے، کوئی تکبر غرور نہیں، کچھ نہیں. انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب نبیوں کی نسبت زیادہ لوگ میرے تابع ہوں گے. سب سے بڑی آپ کی امت ہوگی. کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کے فالوور سب سے زیادہ ہوں گے. اللہ کرے ہم بھی انہی میں سے ایک ہوں. آپ نے فرمایا، قیامت کے دن میں بغیر کسی بھی فخر کے تمام لوگوں کا سردار ہوں گا. سب لوگ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، آسانی اور خوشی کا انتظار کریں گے، اور بے شک میرے پاس حمد کا جھنڈا ہوگا. میں چلتا رہوں گا اور لوگ بھی میرے ساتھ چلتے رہیں گے، یہاں تک کہ میں جنت کے دروازے پر پہنچ جاؤں گا. پس میں دستک دوں گا، یعنی کٹکھٹاؤں گا، تو پوچھا جائے گا کہ کون ہے؟ میں کہوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ کہا جائے گا، مرحبا محمد. تو جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو اسے دیکھتے ہوئے سجدے میں گر جاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت تک لوگوں کو لیڈ کریں گے. جنت کا دروازہ آپ کی شفاعت سے کھلے گا. کوئی معمولی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے. اگر آج ہم آپ کے پیچھے نہیں چلتے تو کل چل سکیں گے؟ بتائیے. آج ہم آپ کی راہ سے الگ کوئی راہ اختیار کر لیتے ہیں، آپ کو اپنا آئیڈیل بنانے کی بجائے، آپ کی سنت اور سیرت پر عمل کرنے کی بجائے اوروں کو معیار بنا لیتے ہیں، تو پھر قیامت کے دن المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. قیامت آنی یقین ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون. واقعی مرنے کے بعد اٹھنا، حساب دینا، جنت جہنم ہے. کہاں جانے کو دل چاہتا ہے؟ دروازہ کون کھٹکھٹائے گا؟ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا چاہیں گے اس وقت؟ کس کے پیچھے جائیں؟ آپ کے پیچھے. ابھی سے سفر اختیار کر، ابھی سے ڈائریکشن بنا لیجیے، آپ ہی کے پیچھے چلنا ہے تاکہ وہاں تک پہنچے. آپ کی سنتوں کو اپنانا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی. اسے دائیں ہاتھ سے کھانا، دائیں ہاتھ سے پینا. پچھلے دنوں مجھے کسی فنکشن میں جانے کا اتفاق ہوا، اس میں کافی پڑھے لکھے لوگ تھے، بہت رسپیکٹیبل لوگ تھے. جب کھانا لگایا گیا تو چھری کانٹے بھی ساتھ تھے. 10 لوگوں میں سے 8 لیفٹ ہینڈ سے کھا رہے تھے، صرف 2 رائٹ ہینڈ سے کھا رہے تھے. اور یہ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ تھے. ہاتھ تو دونوں اللہ نے دیے نا. اگر ہم لیفٹ یوز کرتے تو رائٹ نہیں کر سکتے. جو چیز رائٹ سے کر رہے ہیں وہ لیفٹ سے کر لیں، جو لیفٹ سے کر رہے ہیں رائٹ سے کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ ہینڈ سے کھاتے تھے. اگر ہم لیفٹ سے کھا رہے ہیں تو آپ کے طریقے فالو نہیں کر رہے. ایک دفعہ مجھے مانچسٹر یا لندن سے اوسلو جانے کا اتفاق ہوا، شاید برٹش ایئر ویز کی. تو اس میں کوئی اکا دکا کوئی مسلمان پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سارے گورے تھے. میرے ساتھ میرا بیٹا بھی تھا، چھوٹا تھا اس وقت. جب انہوں نے کھانا سرو کیا تو سب لوگ لیفٹ ہینڈ سے کھا رہے تھے اور ہم دونوں رائٹ ہینڈ سے کھا رہے تھے. تو اس وقت مجھے اتنا احساس ہوا کہ میری امت اور ان کی امت فرق ہے. یہ فرق کہاں سے پتہ چلے گا؟ میرے کام کے طریقے سے. میرا طریقہ اور تمہارا طریقہ اور.
اور اگر میں یہاں بیٹھ کر انہی کے طریقے کو فالو کروں گی تو جو جس کے طریقے کو فالو کرے گا پھر وہ اسی میں سے ہوگا. تو ہمیں اپنے طریقوں کو بدلنا ہے. کسی سے امپریس ہونے کی ضرورت ہے؟ ہمیں کسی سے امپریس ہونے کی ضرورت ہے یا اس کو ہم سے امپریس ہونے کی ضرورت ہے؟ کیا بہتر ہے؟ یہ بہتر ہے کہ آپ کسی کو امپریس کریں یا یہ بہتر ہے کہ کوئی آپ سے امپریس ہو؟ اور ہمارے لیے کیا بہتر ہے کہ ہم سب کس سے امپریس ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، کیونکہ آپ کے طریقے سب سے بہترین طریقے ہیں ہم سب کے فائدے کے. کسی سے امپریس نہ ہوا کریں اور کبھی بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے شرمندگی نہیں محسوس کیا کریں. جب ایسی کوئی کیفیت آنے بھی لگے نا، سارا ماحول کچھ اور کر رہا ہو اور آپ کچھ اور کر رہے ہیں اور ایک گھبراہٹ سی ہونے لگی، ہائے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، فوراً سوچا کہ ہائے اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، میں ان سے ڈر گئی، میں اللہ سے نہیں ڈرتی، میں ان کو خوش کر لوں، میں اللہ تعالیٰ کو کیوں نہ خوش کروں؟ یہ بڑے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا ہے. نماز میں تو ہر وقت کہتی ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور بعض اوقات لوگ ہمیں کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہوتے، خود ہمارے اندر ہی وہ انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے، احساس کمتری ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے سپوزٹلی ان کو بڑا مان لیا. تو بڑا کون ہے؟ واقعی اللہ بڑا مانتے بھی ہیں کہ کہتے ہی ہیں؟ تو جب اللہ بڑا ہے تو بات بھی اللہ کی ماننی چاہیے. سمپل سی لاجک ہے نا، اس میں کوئی مشکل تو نہیں، کوئی کمپلیکسٹی تو ہے ہی نہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نسب: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن، پڑھیں اس کو اگلا لفظ کیا؟ قصی. قصی نہیں ہے، قصی. قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی. جیسے قصی ہے نا، ایسے ہی لؤی، اس کو لوئی نہیں پڑھنا. لؤی بن غالب بن فہر. فہر جو تھے یہ قریش تھے. قریش بن مالک بن نظر بن کنانہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا اور قریش کو کنانہ میں سے، اور قریش سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا. یعنی چنتے 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 آپ کو سب سے بہترین انسان بنایا. یعنی کچھ لوگوں کو سلیکٹ کیا، ان میں سے پھر کچھ کو سلیکٹ کیا، وہ نیرو ہوتے 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 آپ پر آ کر بہترین سلیکشن ہو. آپ کی کنیت کیا کنیت تھی؟ ابو القاسم. نیچے دیکھیے، دیکھ کے پڑھیے، بولیے تاکہ آپ انوالو رہیں میرے ساتھ. دیگر اسماء گرامی. اسماء گرامی کا مطلب ہوتا ہے نام، آپ کے نام: محمد، احمد، الماحی، الحاشر، العاقب، خاتم، الصادق المصدوق، بشیر، نبی الرحمہ، نبی التوبہ، المقفی فی. ٹھیک ہے. ملحمہ و مرحمہ، منیر، مصطفیٰ، خاتم النبیین، امین، رؤوف، رحیم، المتوکل. ٹھیک ہے، یہ آپ کے دیگر نام. اور یہ کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ ان کتابوں میں لکھے ہیں جن کے یہ پیچھے ریفرنس دیے ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں العاقب کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والا. الحاشر کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنے والا. الماحی کا مطلب ہوتا ہے مٹانے والا، کفر اور شرک کو مٹانے والا. المقفی کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا. صادق سچا، مصدوق جس کو سچا سمجھا جائے. بشیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خوشخبری دینے والا. ملحمہ و مرحمہ. ملحمہ جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، مرحمہ رحمت کے لیے. یعنی آپ کی جنگیں بھی ایک طرح سے کیا تھی؟ رحمت ہی کا ذریعہ تھا. منیر روشن، مصطفیٰ چنا ہوا. خاتم النبیین نبیوں کی مہر یا آخری نبی. امین امانت دار. رؤوف شفیق. رحیم مہربان. المتوکل توکل کرنے والا. پیدائش: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن 9 ربیع الاول
اور بعض کی روایت میں 12 ربیع الاول بھی آتا ہے، لیکن 9 زیادہ ترجیح ہے. اصحاب فیل کے واقعے سے پہلے پیدا ہوئے. اصحاب فیل کے واقعے سے پہلے پیدا ہوئے. دن پیر، ماہ ربیع الاول، سال عام الفیل، شہر مکہ، قبیلہ بنو ہاشم. والد عبداللہ بن عبد المطلب. مطلب نہیں ہوتا، یہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب. والدہ آمنہ، آمنہ نہیں ہوتا، آمنہ بنت وہب. رضائی مائیں، رضائی ماں کون ہوتی؟ جو دودھ پلاتی ہے. ثویبہ، صوبیہ نہیں ہے، کیا ہے؟ ثویبہ حلیمہ سعدیہ. کفالت عبد المطلب دادا نے کی اور ابو طالب چچا نے کی. کفالت کا کیا مطلب ہے؟ گارڈین شپ، کیونکہ آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے. جوانی کیسے گزری؟ عرب رسم و رواج کے مطابق بکریاں بھی چرائیں، بکریاں چرائیں. تمام انبیاء بکریاں چراتے تھے. اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بہت صبر و تحمل آتا ہے، کیونکہ آسان کام ہے. جانور کو جب کوئی چیز سکھانی ہوتی ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ میں سے کسی نے کوئی جانور پالا کبھی؟ کہ آپ کہتے کراچی میں اپنے رہنے کی جگہ نہیں ہو، جانور بھی ساتھ گھروں میں رکھ لیں. کسی نے بلی رکھی ہوئی ہے؟ بس 1 2 3 4، بس کچھ بچہ دے، زیادہ کو کوئی تعلق نہیں، نہ بلی سے، نہ بکری سے، نہ کسی اور چیز. کس نے بلی کو ٹرین کیا، کچھ سکھایا، مانوس کیا؟ آپ نے خود ٹرین کیا نا. تو اس کو سکھانے میں کچھ محنت لگتی ہے نا. بالکل گریجولی لرن کریں. اور ایک چیز بار بار کہنی پڑتی ہے، نو، یہاں آؤ، ادھر آؤ. بتائیں گے کیسے ٹرین کیا؟ فرسٹ ٹائم تھا تو اتنا مجھے آئیڈیا نہیں تھا. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پیشنس چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں آ رہا، آپ فرسٹریٹ نہ ہو، اوروں سے پوچھیں جو ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں، آن لائن چیک کریں. تو اس سے بھی ہوتا ہے کہ پھر بعد میں بھی آپ کو ٹائم لینا پڑتا ہے. نہیں سیکھیے، آپ کو کنسسٹنٹ رہنا. اگر آپ کنسسٹنٹ نہیں رہیں گے تو پھر وہ وہیں پہ وہ چیز ختم ہو جائے گی. وہ کنفیوز رہیں گے جانور، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ایک تو یہ کہ جب وہ چھوٹی ہوتی ہے بالکل پیدائش کے وقت کے بعد پہلے 2-3 مہینے کے اندر بہت ٹریننگ کرنی پڑتی ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ کہاں اس نے واش روم کے لیے جانا ہے، کہاں کھانا پینا ہے. وہ اس کو ٹریننگ دی. اور ابھی بھی، اب تو وہ 2-2.5 سال کی ہو گئی ہے، تو ابھی بھی جیسے واک کے ٹائم کی ٹریننگ اس کو دی ہے کہ روز 9 بجے اس کو واک کرانے کی اس کو عادت ہے، کیونکہ وہ اس کو لے کے جاتے رہے. اب وہ اس وقت ٹائم آ کے دروازے کے پاس بیٹھ جاتی ہے. بالکل. اور اگر نہ لے کے جائیں تو میاؤں میاؤں کرتی، وہ آپ کو زبردستی واک کراتی ہے کہ جی کریں، اب آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا. پلس صبر بہت چاہیے، کیونکہ آپ بھی جانور ہے نا، غلطی بہت کرتا ہے. تو آپ نے ایک ٹریننگ دی، پھر وہ اس نے کچھ یوز کر دیا، چیزیں پھاڑ دی، خراب کر دی. اچھا پھر چھپ جاتی ہے، پھر آپ کو اس کو منا کے لانا پڑتا ہے. پھر منانے کے بعد پھر اس کو دوبارہ پھر بتانا بھی پڑتا ہے کہ، یعنی میں اس کے ساتھ محسوس کرتی ہوں کہ ایک لیول کی سختی کے ساتھ نرمی، دونوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. اینڈ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے جانور میں اتنی سمجھ رکھی ہے، اس کو موڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے یا ناراض ہیں. جیسے میں کل آپ سے بتا رہی تھی کہ جس وقت میں نماز پڑھنے کے لیے ذکر کے لیے میں بیٹھتی ہوں نا، یعنی سارا وقت نماز پہ نہیں آتی، جب میں نماز کے بعد تسبیحات پڑھنے بیٹھتی ہوں تو وہ آ جاتی ہے. رات بھی اس نے یہی کیا، اور وہ آ کے بیٹھ کر تو اب مجھے پیار کریں گود میں بیٹھ کے. اور اگر آپ ذرا سختی سے پیار کریں تو وہ فوراً ریٹیلیٹ کرتی کہ یہ والا حد سخت ہے. تو یہ واقعی مجھے سمجھ آتا ہے کہ کیوں انبیاء سے جانور کی ٹریننگ کا کام لیا گیا، کیونکہ انہیں بہت انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنا تھا. بہت یہ پتہ ہے کہ اگر جانوروں کے ساتھ معاملہ کرنا میں کامیاب ہو جائیں تو انسانوں سے کرنا بہت آسان ہے. بہت سی ٹریننگ ہو جاتی ہے انسان کی، بہت ٹریننگ ہوتی ہے. اور پھر انسان ان کو انجوائے بھی بہت کرتا ہے، بہت انجوائے کرتا ہے، کیونکہ جب وہ آپ کو رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. اس زمانے میں کوئی ٹریننگ اسکول نہیں ہوتے تھے، ٹرینرز نہیں ہوتے تھے، یہی ٹریننگ کا طریقہ تھا. اور بڑے بڑے خاندانوں کے بچے یہ کام کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ اور بنی سعد کی بکریاں چند قیرات کے عوض چرائیں. مالدار لوگ منافع کی شراکت پر آپ کو سامان تجارت دیتے تھے، آپ تجارت بھی کرتے تھے. تجارت کی غرض سے شام کا سفر کیا اور صادق اور امین کے نام سے پہچانے گئے. ایکسیلنٹ کوالٹیز. شادی،
25 سال کی عمر میں آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی شادی سیدہ خدیجہ بنت خویلد سے کی جن کی عمر 40 سال تھی. آج تو اگر لڑکی 1-2 سال بھی بڑی ہو تو سب پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ تو بہت غلط ہو گیا. آغاز نبوت. 40 سال کی عمر میں غار حرا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی الہی کا نزول ہوا اور آپ کو سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات عطا کی گئیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام نبوت پر فائز فرما دیا. خاندان. ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم. خدیجہ بنت خویلد، سودا بنت زمعہ، عائشہ بنت ابی بکر الصدیق، حفصہ بنت عمر فاروق، زینب بنت خزیمہ، ام سلمہ، زینب بنت جحش، جویریہ بنت حارث، ام حبیبہ، صفیہ بنت حیی بن اخطب، میمونہ بنت حارث، ماریہ قبطیہ. یہ مل کے یمین تھی. اولاد. ساری اولاد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی سوائے ابراہیم کے جن کی والدہ ماریہ قبطیہ تھی. بیٹے. قاسم، عبداللہ، ابراہیم. قاسم ہی کو طاہر طیب کہا جاتا ہے. سب بیٹے بچپن میں وفات پا گئے. بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہن. چچا. حمزہ بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب، ابو طالب بن عبد المطلب، ابو لہب بن عبد المطلب، زبیر بن عبد المطلب، حارث بن عبد المطلب، مقوم بن عبد المطلب، ان کا نام عبد الکعبہ بھی تھا، ضرار بن عبد المطلب، قثم بن عبد المطلب. یہ کیا ہے لفظ؟ قثم. کیا ہے؟ قثم. مغیرہ بن عبد المطلب، حجل بھی کہا جاتا ہے ان کو، غیداق بن عبد المطلب. کتنے ہو گئے؟ پھپھیاں. صفیہ بنت عبد المطلب، اروا بنت عبد المطلب، عاتکہ بنت عبد المطلب، برہ بنت عبد المطلب، امیمہ بنت عبد المطلب، ام حکیم، بیضاء بنت عبد المطلب. یہ سب کون تھی؟ پھپھیاں. کتنی ہو گئی؟ 6. رضائی بھائی یعنی وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ دودھ پیا تھا، دودھ شریک بھائی. ابو سلمہ بن عبد الاسد المخزومی، مسروح بن سویبہ، یہ سویبہ کا دودھ پیا تھا تو ان کے بیٹے. حمزہ بن عبد المطلب، انیسہ بن حلیمہ، عبداللہ بن حلیمہ، حلیمہ سعدیہ کے بیٹے ہیں. ابو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب، شیماء بنت حلیمہ. شیماء، ٹھیک ہے، شیما نہیں ہے. آپ کے ساتھ پڑھنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ کو صحیح پروننسیشن سکھایا جائے تاکہ آپ صحیح طور پر یاد کر سکیں. عمرا اور عمال، گورنرز جسے کہتے ہیں. سیدنا مہاجر بن ابی امیہ بن مغیرہ، ان کو صنعاء کی طرف بھیجا. صنعاء کہاں ہے؟ کوئی نقشہ نہیں لگا ہوا یہاں. پہلے تو میں ہمیشہ کلاس میں نقشہ لگواتی تھی اس پوری دنیا کا، اور اس کو بار بار دیکھنے کی بھی ضرورت ہوتی. میری بیٹی 5 سال کی تھی اور میں نے اس کے ساتھ اتنا مختلف شہروں اور ملکوں کے بارے میں بتا کے اس کو اتنا ماہر کر دیا تھا کہ کوئی بھی نام میں لیتی تھی تو وہ فوراً وہاں انگلی رکھ دیتی تھی. یہاں ہے. اگر ہم دنیا کے بارے میں جانتے ہی نہیں تو پھر کیا ہم وہاں اسلام کا پیغام پہنچا سکتے؟ نقشہ کس نے بنایا تھا دنیا کا؟ مسلمانوں نے بنایا تھا. تو ایسا کریں گے؟ جغرافیہ کے تو تھوڑی محنت کریں گے. اس نیت سے کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہر جگہ پہنچے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض، زمین میں کیا کرو؟ چلو پھرو. سیرو. اچھا تو پتہ ہی نہیں زمین میں کون سی جگہ کہاں ہے، تو کدھر کو جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ کیا کرنے جائیں گے؟ تو صنعاء کہاں ہے؟ شاباش، ایک بچی نے جواب دی، یمن میں. اور یمن کس طرف ہے سعودی عرب سے؟ نچلی طرف ہے، اوپر کی طرف؟ نیچے کی طرف، اوپر کی طرف شام ہے. سیدنا زیاد بن لبید انصاری کو حضر موت کا عامل مقرر فرمایا، یہ بھی اسی طرف. سیدنا عدی بن حاتم کو بنو طے اور بنو اسد کی طرف. سیدنا مالک بن نویرہ یربوعی کو بنو حنزلہ کی طرف.
دارالسلام کا بھی ایک وہ ہے نا سیرت اٹلس ہے، کسی کے پاس ہے سیرت اٹلس؟ لائبریری میں کبھی گئے؟ ٹائم ہی نہیں ہوتا. لائبریری میں دیکھیں، اور اگر نہیں تو وہاں رکھوائی جائے. وہ تو بڑی عام کتاب تھی، ہر گھر میں ایک طرح سے موجود تھی. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں گئے، جہاں جہاں آپ کے امال گئے، جو آپ کے آس پاس کا علاقہ ہے، اس کی بڑی اچھے نقشے بنے ہوئے. تو ان کو آپ پڑھ کے دیکھیں. جب کسی جنگ کے بارے میں پڑھے تو یہ ضرور پڑھے کہ وہ مشرق کی طرف گئے تھے یا مغرب، یا کون سی طرف گئے تھے، کہاں گئے تھے. زیادہ سے زیادہ ہم لوگ جب جاتے ہیں مدینہ مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے تو زیارات پہ بھی جاتے ہیں تو احد پہاڑ تک چلے جاتے ہیں. اس سے آگے نہیں پتا جنگ احد کہاں ہوئی اور باقی چیزیں کہاں ہیں. مختلف علاقوں میں جانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی کراچی کا نقشہ دیکھا؟ کراچی کا نقشہ بھی نہیں دیکھا. کراچی ایسٹ ویسٹ یہ سارا پتا؟ یہ پتا آپ میں سے کون کہاں سے آتا ہے؟ ایک دوسرے کا پتا؟ اپنا پتا؟ یہ ساری چیزیں جاننے سے تعلق رکھتی ہیں. جی آج کل تو بہت آسان ہے، نیٹ پہ مل جاتا ہے، نکال کے دیکھیں اس کو. مجھے بڑا ایکسپیرینس ہوا نقشہ دیکھنے کے فائدے کا کہ جیسے سندھ میں بھی کام کرتے ہیں اور کراچی میں بھی، تو ہم نے اپنے آفس میں کراچی کا بھی نقشہ لگایا ہوا ہے اور سندھ کا بھی. تو ایک دن ہم بڑی بات کر رہے تھے کہ بڑی کلاسز ہو رہی ہیں. وہ تو ایسے ہی میں نے کہا کہ اچھا سارے سٹارز لگا کے لائیں، کہاں کہاں کلاسز ہو رہی ہیں. جب وہ دیکھا تو اتنا دل پریشان ہوا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ جب آپ بڑے ویژن میں دیکھتے ہیں نا نقشے پہ تو آپ کو لگتا ہے کہ اتنے علاقوں میں تو کوئی کام ہی نہیں ہے. تو اگر کلسٹر ہے تو یہاں ہے، یا ایک یہاں ہے تو ایک کتنی دور ہے. تو ہم تو بڑے خوش ہیں کہ بہت ہے، لیکن جب آپ ایک ویژن بڑا کرتے ہیں اوپر سے برڈ آئی سے دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. برڈ ویو جو ہوتا ہے تو چیزوں. اور دوسرا یہ کہ جیسے میں اب سے میں کرتی تو کوئی مجھے بتاتا تھا کہ وہ فلاں علاقہ، تو میں دونوں علاقوں کو قریب قریب کر کے نا پلاننگ کرنی شروع کر دیتی تھی کہ ادھر سے چلے جائیں وہاں. وہ پھر وہ کہتے تھے نہیں وہ ایک تو ادھر ہے اور ایک ادھر ہے. تو بڑی شرمندگی ہوتی تھی. صحیح. اب نقشہ دیکھنے سے کچھ طرح سمجھ آ رہا ہے کہ ابھی کچھ پتا نہیں ہے چیزوں کا، کام کیسے کریں گے. اصل میں ہماری زندگی میں کوئی مقصد نہیں رہا نا. اگر ہم ایک مقصد کے لیے جئیں تو پھر ہم یہ معلومات حاصل کریں گے، اور پھر ان معلومات کا حاصل کرنا بھی ہمارے لیے اجر کا باعث ہوگا. یہ جب وسعت آتی ہے نا تو انسان کا دل کھلتا ہے اور انسان کی سوچ بھی بڑی ہوتی ہے، اور پھر پیٹی ایشو سے بندہ باہر نکلتا ہے. جو چھوٹی چھوٹی چیزیں میں بادر کرتی رہتی ہیں وہ نہیں کرتی پھر، کیونکہ آپ ایک بڑی سطح پہ سوچ رہے ہیں. سیدنا مالک بن نویرہ یربوئی کو بنو حنظلہ کی طرف، سیدنا زبرقان بن بدر کو بنو سعد کے علاقے کی طرف، سیدنا قیس بن عاصم کو بنو سعد کے ایک دوسرے علاقے کی طرف، سیدنا علاء ابن حضرمی کو پہلے اور بعد میں سیدنا ابان بن سعید بن عاص کو بحرین کی طرف، سیدنا علی بن ابی طالب کو نجران کی طرف. نجران کہاں ہے آج کل؟ کہاں ہے نجران؟ میں کس سے بات کر رہے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگوں سے. نجران سعودی عرب میں ہی ہے، اور نجران سے ایک وفد آیا تھا. کس کا؟ کرسچنز کا. سورۃ آل عمران پڑھ لی؟ اس کے شروع میں نے تفسیر میں بتایا ہوا ہے کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نجران کے علاقے سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا. تو کیا سوچا تھا کہاں ہے وہ؟ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ پتہ چلے کہ نجران کدھر تھا. ہوگا کہیں دنیا میں ہوگا یا اوپر آسمان پہ ہوگا. قاصد ہوتا ہے جیسے امبیسڈرز، یعنی پیغام رسان، میسنجر، میسج لے کے جانے والے. عامر ابن امیہ دمری کو شاہ حبشہ اسحمہ نجاشی کی طرف. حبشہ کہاں ہے؟ حبشہ کہاں ہے؟ کس کانٹیننٹ میں؟ افریقہ میں. دحیہ بن خلیفہ کلبی کو قیصر روم کی طرف. روم کہاں ہے؟ یہ شام وغیرہ کا علاقہ جو تھا نا یہ پہلے روم کہلاتا تھا. عبداللہ بن حذافہ السہمی کو شاہ فارس خسرو پرویز کی طرف. فارس کس کو کہتے ہیں؟ ایران. چلو شکر یہ پتہ. حاتب بن ابی بلتا کو شاہ مصر مقوقس کی طرف. مصر کس کانٹیننٹ میں؟ افریقہ میں. وہ جو دو کانٹیننٹ میں ترکی، استنبول آدھا آدھا ادھر اور ادھر ہے. شجاع بن وہب الاسدی کو شاہ غسان حارث بن ابی شمر کی طرف. شاہ غسان کہاں ہوتے تھے؟ غسانی بادشاہ جو تھے شام میں. یس. سلیت بن عمر کو رئیس یمامہ حوزہ بن علی الحنفی اور ثمامہ بن اثال الحنفی کی طرف. بنو حنیفہ کے تھے.
عامر بن العاص کو شاہان عمان جعفر اور عبد بن جلندہ کی طرف، جلندی نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ جلندہ. علاء بن الحضرمی کو شاہ بحرین منذر بن ساوا کی طرف. مہاجر بن امیہ المخزومی کو یمن کے حارث بن عبد کلال ہمیری کی طرف. ہمیری نہیں ہے، کیا ہے؟ ہمیری. جریر بن عبداللہ بجلی کو ذو القلع ہمیری اور ذو عمر کی طرف. عمرو بن امیہ الدمری اور صائب بن عوام کو یک بعد دیگر مسلمہ کذاب کی طرف. اس میں سے اکثر معلومات کیا ہیں؟ نئی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے کس کس کو کہاں بھیجا، کیا کرنے بھیجا تھا ان کو. اسلام کی دعوت دے کر بھیجا تھا. بعض اوقات انسان خود کہیں جاتا ہے میسج لے کے، اور بعض اوقات کسی کے ذریعے بھیجتا ہے. محافظ عباد بن بشر. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واللہ یعصمک من الناس، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو کافی ہے. مدرجہ بالا آیت کے نزول کے بعد ان سب صحابہ کرام کو محافظت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب سے فارغ کر دیا گیا، جن میں یہ اوپر عباد بن بشر اور یہ حواری بھی ہیں، سعد بن معاذ، محمد ابن مسلمہ، زبیر بن عوام. پھر کوئی آپ کا باڈی گارڈ نہیں تھا. پہلے یہ لوگ حفاظت کرتے تھے، آپ کی پہرا دیتے تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت اتاری تو ختم کر دیا گیا. مؤذن کون کون تھے مؤذن؟ بلال بن رباح، عبداللہ بن ام مکتوم القرشی، سعد القرظ، اوس بن مغیرہ جو مشہور ہیں جن کی کنیت ابو محذورہ کے نام سے. ابو محذورہ کا قصہ کس کو پتا ہے؟ کسی کو پتا ہے ابو محذورہ کا قصہ؟ یہ اذان کا مذاق اڑا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا، ان سے اذان سنی اور ان کی آواز بہت ہی اچھی تھی. پھر ان کو مکہ کا مؤذن مقرر کیا اور ان پہ ناراض نہیں ہوئی، کیونکہ ینگ لڑکے تھے اور آپ سمجھتے تھے کہ یہ بچے ہیں، ان کو سمجھ نہیں، اس لیے کر رہے ہیں. اگر ہمارے یہاں کوئی بچہ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی تلاوت کی یا اذان کی وہاں پیچھے کرنا شروع کر دیتے ہیں یا گنگنانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ضرور دیکھا کیجئے کہ اس بندے کو سمجھ کتنی ہے. ایسے نہیں کہ خواہ مخواہ کسی کے پیچھے پڑ گئے. جلد بازی تو ویسے ہی اچھی نہیں ہوتی. ہدی خان، ہدی کیا ہوتا ہے؟ ہدی اونٹوں کو دوڑانے کے لیے جو پوئٹری پڑھی جاتی وہ ہدی کہلاتی. عبداللہ بن رواحہ انجشہ، عبداللہ بن رواحہ شاعر تھے نا. عامر بن اقوا، سلمہ بن اقوا. سلمہ بن اقوا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جس طرح اونٹ بھاگتا اس سے بھی تیز بھاگ سکتے تھے، بہت تیز بھاگتے تھے. کاتبین، رائٹرز، اسکرائب کرتے تھے بھی. ابو بکر الصدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، خالد بن ولید، معاویہ بن سفیان، عمرو بن العاص، ابی بن کعب، ابان بن سعید، زید بن ثابت، مغیرہ بن شعبہ، عبداللہ بن رواحہ، خالد بن سعید، عبداللہ ابن ابی السرح، زبیر بن العوام، عامر بن فہرہ. عبداللہ بن ابی سرح کے بارے میں جانتے ہیں کچھ؟ ان کی ایک خاص بات ہے، کوئی صحابہ کی کتابیں بھی پڑھ لیا کریں. ایک ایک صحابی کے بارے میں بھی پڑھتے جائیں گے نا تو آپ کو پورا کلچر سمجھ میں آئے گا کہ کہاں قرآن نازل ہوا اور کیسے دین پھیلا، وہ کیا کرتے تھے وہ لوگ. یہ آپ کے کاتب تھے، پھر اسلام چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے کی طرف چلے گئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوتے ہیں تو مجھ پہ بھی نازل ہوتے ہیں. جب یہ گئے تو ان کو بہت شرمندگی ہوئی اور احساس ہوا کہ نہیں میں غلط تھا. پھر آپ سے معافی طلب کی اور دوبارہ آپ کے ساتھ آ ملے. شعراء، کعب بن مالک، حسان بن ثابت، عبداللہ بن رواحہ. غلام، زید بن حارثہ، اسلم ابو رافع، شفران، صوبان، ابو کبشہ سلیم، رباح نوبی، یسار نوبی، انجشہ الحاوی، حسنین، مدعم، کرکرہ نوبی، افلح، عبیدہ، فضالہ، سفینہ ابن فروخ، طعمان، ابو اسیب. لونڈی اور کنیزیں. ام ایمن، یہ کون تھی؟ ام ایمن سیرت پڑھ لی؟ ابھی نہیں پڑھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا تھا تو آپ کو کس نے سنبھالا تھا؟
انہوں نے کیا کیا تھا؟ آپ کو واپس مکہ لائی تھی. ان کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ زید بن حارثہ سے. ان کے بیٹے کا کیا نام تھا پھر؟ اسامہ بن زید، جن سے آپ بہت محبت کرتے تھے. سلمہ ام رافع، خزرہ، میمونہ بنت سعد، رضوہ، ریحانہ، ربیحہ، خدام، خادم. انس بن مالک مسواک اور نالین کے ذمہ دار تھے. نالین کیا ہوتی ہے؟ چپل، جوتے. عبداللہ بن مسعود یہ بھی مسواک اور نالین کے ذمہ دار تھے. اسلہ بن شریح اونٹ کے محافظ تھے، اونٹ سنبھالتے تھے. بلال بن رباح کیا کرتے تھے؟ آذان دیتے تھے، مؤذن. سعد ذو مخبر حبش. ربیہ بن کعب الاسلمی، ان کی کوئی خاص بات یاد ہے؟ ربیہ بن کعب الاسلمی کیا کرواتے تھے آپ کو؟ وضو کرواتے تھے. آپ کو وضو کرواتے تھے، اور ایک دفعہ وضو کروا رہے تھے تو آپ نے ان سے پوچھا مانگو کچھ مانگتے ہو تو، کچھ چاہیے تو مانگو. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ایک روایت میں آتا ہے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، اريد مرافقتک فی الجنہ. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ میری قیامت کے دن شفاعت کریں. تو آپ نے پوچھا تمہارے دل میں یہ خیال کیسے پیدا ہوا؟ تو انہوں نے کہا اللہ نے میرے دل میں ڈالا ہے کہ میں آپ سے یہ مانگوں. ہم ہوتے تو کیا مانگتے؟ اگر کوئی آپ سے کہے کہ مجھ سے جو تمہارا دل چاہے مانگو، تو آپ کیا مانگیں گے؟ جنت کا لفظ نکال دیتے ہیں، یہاں آپ کا ساتھ چاہیے. ہاں، یہاں آپ کا ساتھ ہے. کتنے عقل مند لوگ تھے. ابو سبع عقبہ بن عامر جوہنی سفر میں آپ کو خچر ہانکتے تھے. ابو ذر غفاری، ایمن بن عبید، یہ سب لوگ آپ کے ہیلپرز تھے. ہتھیار، تلواریں، تلواروں کے نام تھے. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. ہمیں تو انسانوں کے نام نہیں آتے، صحابہ کے نام نہیں آتے، وہاں تلواروں کے بھی نام رکھے جاتے. معصور، عزم، یہ لفظ آپ نے پڑھا ہوگا، ضرب عزم پڑھا کبھی؟ ہاں، یہ پتہ چل گیا. ہاں، آج کل تو بڑا مشہور لفظ ہے یہ. تو یہ اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے نام سے یہ نام رکھا گیا. قلع، بتار، حتف، میرے خیال ہے ہمارے ایک میزائل کا نام بھی ہے. رسوب، مقدم، قضیب. اور مشہور ترین تلوار کون سی تھی؟ ذوالفقار. یہ سب کو پتہ ہے. زرہ، زرہیں، زرہ کے بھی نام تھے. ذات الفضول، فضول یہ ہمارا فضول نہیں، فضل سے. ذات الوشاح، ذات الحواشی، سعدیہ، فضہ، بترا اور خرنک. ڈھال، ڈھال کیا ہوتی ہے؟ شیلڈ، جو آگے بچاؤ کے کرتے ہیں. زلوق، نیزے، مثوہ، شنونی، فضہ یا جعبہ یا کافور. کنانۃ الجمع، منثنا، کیا ہے؟ منثنا، لوہے کی چھڑیاں یا ڈنڈا جیسے ہوتا ہے. قبعہ، بیضاء اور انزہ، لکڑی کی چھڑی. ممشوق. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جب کسی چیز کا نام رکھا ہوتا ہے؟ جب کسی چیز کا نام رکھا ہوتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کمیونیکیشن بہت آسان ہوتی ہے. ہم کیا کہتے ہیں، وہ چیز ہے نا، وہ جو اوپر لگی ہوئی ہے نا، وہ جیسے بسم اللہ لکھا ہوا ہے نا، وہ جو اس کو لائبریری کہنے کے بجائے وہ جو پیچھے کمرہ ہے نا جس میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، تو نام رکھنا ضروری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو کیا سکھائے تھے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اور فرشتوں پہ فوقیت بھی کس وجہ سے ملی تھی؟ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے بتا دی؟ نہیں بتا سکے. پھر آدم علیہ السلام سے کہا گیا، تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان کے نام بتا دیے. فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. خود کہتے ہیں لوہے کی ٹوپی، جیسے ہیلمٹ ہوتا ہے نا، اس طرح
موشح ذو الصبوغ، جنگی لباس ایک عدد، جھنڈے زرد کالے اور سفید، سواریاں اونٹنی قصبہ عزبہ جدعا، یہ اونٹنیوں کے نام تھے. آپ نے بھی اپنی بلی کا نام رکھا ہوا؟ کیا رکھا ہے؟ ہریرہ. آپ نے کیا رکھا ہوا؟ بہت سے رکھے ہیں. خچر، شہباز، دلدل، فضہ، گدا، یافور، افیر. افیرہ بھی نام رکھتے ہیں نا. گھوڑے لحیف، لزاز، ضرب، سکب، مرتجز، سیحہ، ورد. کتنی آرگنائزڈ ویل ڈسپلنڈ لائف تھی آپ کی. ہر چیز کا نام، ہر چیز کی جگہ، ہر کام کا طریقہ سلیقہ، ویل آرگنائزڈ. آپ کامیاب ترین انسان تھے، اور یہ آپ کی بہت زبردست خوبی کہ آپ کی ہر چیز اتنے بہترین طریقے سے تھی. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو آرگنائز کرنا چاہیے. ہم صرف بچوں کے نام رکھ لیتے ہیں، اور وہ ان کے اصلی بھول کے ان کے بس وہ پیٹ نیمز ہوتے ہیں ان سے بلاتے رہتے ہیں. وقت ضائع ہونے سے بچتا ہے جب نام آتے ہیں. ہمارے پاس تو چیزیں اتنی زیادہ ہیں کہ نام رکھنا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا، مشکل میں پڑ جائیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تھی تو آپ کے گھر میں فرنیچر اور کراکری اور ساز و سامان نہیں تھا جس سے ہمارے گھر بھرے پڑے ہیں. آپ کے گھر میں اسلحہ لٹکا ہوا تھا جو آپ کی قوت کی علامت تھا. کسی بھی ملک کی طاقت کا انحصار کس پر ہوتا ہے؟ اس کی فوجی قوت کتنی ہے. حلیہ مبارک قد و قامت، نہ دراز نہ پست قامت، درمیانہ. رنگت چمکدار، نہ چونے کی طرح بہت زیادہ سفید نہ ہی گندمی جیسے سانولا. سر مبارک متناسب، نہ چھوٹا نہ بہت بڑا. بال نہ سیدھے نہ گھنگریالے بلکہ ان کے درمیان. ہر چیز کیا تھی؟ اعتدال میں. بالوں کی لمبائی کانوں اور کندھوں کے درمیان، یہ کان اور یہ کندھا اس کے درمیان. چہرہ مبارک 14ویں کے چاند کی طرح روشن اور چمکدار. آنکھیں سفیدی میں سرخ ڈورے، یعنی جو وائٹ حصہ تھا اس میں سرخی مائل ڈورے تھے. ابرو باریک اور باہم ملے ہوئے یہاں سے، یعنی قریب قریب تھے. پلکیں سیاہ سرمگی. پیشانی کشادہ اور چمکدار. ناک لمبی اونچی. دہن یعنی منہ کشادہ. دندان کھلے صاف اور چمکدار. کان متناسب. داڑھی گھنی، کچھ بال سفید ہوئے تھے صرف. مونچھیں نفیس تراشیدہ اور پست، اٹھی ہوئی نہیں تھی بلکہ کیا تھی؟ نیچے کو تھی. گردن لمبی اجلی چاندی کی طرح سفید. کندھے کندھوں کی ہڈیاں مضبوط، چوڑے شانے. بغل سفید. پیٹ اور سینہ دونوں برابر. پیٹ نہ اندر کو دھسا ہوا نہ باہر نکلا ہوا، چوڑا سینہ. ناف سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی باریک لمبی دھاری. سینے سے لے کر نیچے تک کیا تھا؟ یہاں بالوں کی لائن تھی. کمر سڈول، سفیدی اور چمک میں گویا چاندی سے بنی ہوئی. ہاتھ اعتدال کے ساتھ بڑے، ٹھنڈے اور خوشبودار. ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے تو کچھ بچے راستے میں آئے، میں بھی ان میں سے تھا. آپ نے ہر بچے کے رخسار پہ ہاتھ پھیرا، میرے پہ بھی پھیرا، اور وہ ان کو ابھی تک یاد ہے کہ کتنا ٹھنڈا اور خوشبودار ہاتھ تھا، جیسے خوشبو کے ڈبے سے نکالا گیا. صفائی، نظافت، خوشبو کتنا اہتمام کرتے تھے. ہتھیلیاں اور انگلیاں گداز اور ریشم کی طرح نرم، اور اسی مناسبت سے انگلیاں. کلائی مرمری اور دراز. جوڑ مضبوط اور کشادہ. تلوے گداز نرم، یعنی گوشت سے پر، قدرے گہرے. ایڑی کم گوشت، یعنی بہت چوڑی موٹی ایڑیاں نہیں تھی. پنڈلی قدرے پتلی، سفید چمکدار. چال چلتے ہوئے آگے کی طرف جھکاؤ رکھتے اور مضبوطی سے قدم اٹھاتے. اس قدر تیز چلتے گویا زمین آپ کے لیے لپیٹی جا رہی. ساتھ چلنے والے تھک کر چور ہو جاتے، بمشکل ساتھ دے پاتے، مگر آپ بلا تکلف اور بے نیاز چلتے جاتے.
پسینہ گویا شفاف موتی خوشبودار، جسم مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار. مہر نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان کبوتر کے انڈے جیسی مہر تھی. پیچھے کسی نے کبوتر کا انڈا دیکھا؟ کتنا سا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا ہوتا ہے. خاموشی باوقار، گفتگو شیریں واضح اور جامع کلمات، واضح بات کرتے تھے کہ دوسرے کو سمجھ آ جائے. لباس بہتر سے بہتر بھی پہنا اور پیوند لگے لباس بھی پہنے، جو میسر ہوا وہ پہنا. سوتی، کتانی، اونی، دیباج. دیباج کس کو کہتے ہیں؟ ریشم. ریشم کا لباس نہیں پہنا بلکہ اس کی وہ پٹی لگائی گئی کپڑے پر. استعمال کردہ رنگ، پسندیدہ رنگ سفید اور سبز. سبز جبہ پہنا، سرخ دھاری دار یمنی چادر پہنی، سیاہ اور ہلکے زرد رنگ کا لباس پہنا. امامہ سفید کے علاوہ سیاہ اور زرد خاکستری مائل امامہ پہنا. امامہ کے نیچے کبھی ٹوپی اور کبھی ایک خاص کپڑا قنا کا استعمال کیا. شملہ کبھی چھوڑا کبھی نہیں چھوڑا. شملہ کیا ہوتا ہے؟ پکڑی سے نکل کے لٹکتا ہے نا. قمیص اور تہبند پسندیدہ لباس قمیص جبہ، پوری آستین اور آستین تنگ یعنی کھلے کھلے نہیں. کبھی کبھار موسم کے تقاضوں کے مطابق گلا کھلا بھی رکھا. عمر بھر ٹخنوں سے قدرے اونچے تہبند پہنا. اوڑھنے کی چادر سرخ چادر، سبز چادر، دھاری دار چادر حبرہ پسند تھی. جوتا چپل کی طرح دو تسمے والا، کسی کو نال کہتے ہیں. ایک تسمہ انگوٹھے اور ساتھ والی انگلی کے درمیان رہتا اور دوسرا چنگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کے بیچ میں ہوتا. ہمارے تو عام طور پہ چپل میں ایک ہی ہوتا ہے نا، تو ان کے دوسری طرف سے بھی تھا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ پاؤں کی گرپ مضبوط ہو جاتی. جرابیں اور موزے سادہ، معمولی اور اعلیٰ قسم کے موزوں کا استعمال کیا. شاہ نجاشی کے بھیجے ہوئے سیاہ رنگ کے سادہ موزوں پر بھی مسح فرمایا. سیدنا دحیہ کلبی کے دیے ہوئے موزوں کا تحفہ پھٹنے تک استعمال کیا. انگوٹھی چاندی کی انگوٹھی، نگینہ کبھی چاندی کا کبھی حبشی پتھر کا، عموماً دائیں ہاتھ میں پہنی، کبھی کبھار بائیں میں بھی پہنی. درمیانی اور شہادت کی انگلی میں نہ پہنتے. یہ درمیانی انگلی ہوتی ہے جو سب سے بڑی ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، اور یہ شہادت کی ہوتی ہے اس کے ساتھ والی، جس کو ہم اتحیات میں ہلاتے ہیں. انگوٹھی جس پر محمد رسول اللہ کے الفاظ ترتیب بار نیچے سے اوپر تک 3 سطروں میں کندہ تھے، بطور مہر استعمال کی. خوراک حلال اور طیب تمام اشیاء خوردنی برضا اور رغبت تناول فرماتے. اکثر بھوکے رہتے، کبھی پیٹ پر پتھر بھی باندھ لیتے. ذائقہ اور طبیعت پر کوئی چیز گراں گزرتی تو بغیر کوئی نقص نکالے اسے ایک طرف کر دیتے. کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے، ناراض نہیں ہوتے تھے. پسندیدہ خوراک کیا تھی؟ دستی کا گوشت، پنیر، شہد، کھجور، دودھ، کدو، سرید. سرید ہوتا ہے شوربے میں روٹی توڑ کے ڈال کے کھانا. حلوہ، جو کی روٹی. یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں کھاتے تھے. نفاست اور سلیقہ کثرت سے تیل استعمال کرتے، کنگھا کرتے، مانگ نکالتے، لبوں مونچھوں کے زائد بال تراشتے، داڑھی سنوار کر رکھتے، کثرت سے مسواک کرتے. سرما رات سونے سے قبل 3 سلائی دائیں اور بائیں آنکھ میں لگاتے. خوشبو مشک، عود، کافور اور ریحان کی خوشبو استعمال کی. گھر میں ایک عطردان میں بہترین خوشبو موجود رہتی. خوشبو کا ہدیہ ضرور قبول فرماتے. نشست اور آرام، قیلولہ، کبھی فرشی نشست کبھی چارپائی پہ تشریف رکھتے، کبھی ایک پیر کو دوسرے پیر پر بھی رکھ لیتے، تکیے سے بھی ٹیک لگا لیتے، کبھی کسی صحابی کے ساتھ بھی ٹیک لگاتے. غار ثور میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام کیا. کبھی دونوں رانیں کھڑی کر لیتے اور پنڈلیوں پر دونوں ہاتھوں سے ہلکا باندھ لیتے. غزوہ بنو مستلق میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ کے زانوں پر سر رکھ کر بھی لیٹے. بہت نیچرل لائف تھی نا، بلا ضرورت تکلف نہیں تھا. اگر آپ ان باتوں کو یاد رکھ لیں گے، اوروں سے شیئر کریں گے، تو میں سمجھوں گی کہ میرا آنا کسی کام آیا انشاءاللہ. اب کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو، کوئی بات ہو، کچھ کہنا چاہیں، کوئی مشورہ ہو. جی استاذہ میرا ایک سوال ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی معمولات ہم پڑھتے ہیں اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا استعمال کیا اس سب کو فالو کرنا سنت ہے. ابھی پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں خیال آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر سے بہتر اور پیوند لگا کپڑا بھی پہنا, لیکن میں نے خود اپنے آپ کو فوراً اپنا جائزہ لیا تو مجھے لگا میں نے تو پیوند لگا کپڑا کبھی نہیں پہنا. اس کا مطلب ہے کہ پیوند لگا کپڑا پہننا بھی سنت فالو کرنے میں آئے گا؟ بالکل, یعنی یہ نہیں کہ مصنوعی طور پہ کاٹ کے پھر پیوند لگا کے پہنے جائے. جی استاد. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی قیمتی کپڑا جل جاتا ہے, ہوتا ہے نا, کبھی جلا آپ کا کپڑا؟ سب کا کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے. نیا اسکارف لائے اور پہلی دفعہ استری رکھی اور ادھر ہی چپک گئی. یہ میرے برقعے میں بھی کئی جگہ استری لگی ہوئی ہے, کیونکہ وہ جہاں پہلی لگتی ہے نا وہاں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے اکثر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کپڑے کو کسی مجلس میں پہن کے جانے میں کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے کہ ہائے لوگ مجھے دیکھیں گے, کہیں گے ان کے پاس جلباب بھی نہیں صحیح والا. ٹھیک ہے نا, اچھا ہو تو بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں کہ ذرا سا کچھ ہوا اٹھا پھینکا نکال دیا. نہیں, ان چیزوں میں ہمیں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں کس چیز پر خوشی ہونی چاہیے اور کس چیز سے ہماری پہچان ہونی چاہیے, کس چیز سے ہونی چاہیے بتائیے, سوچئے نا ذرا, بتائیے مجھے. ہمارے اخلاق سے, ہمارے کام سے. اللہ کے نزدیک معزز کون ہے, عزت والا کون ہے؟ جس کے اندر اللہ کا ڈر سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا, کپڑوں سے اور بہت زیور سے اور بہت میک اپ سے وقتی طور پر تو آپ دوسروں کی ظاہری تعریف لے سکتے ہیں, لیکن دل نہیں جیت سکتے کسی کا. کیا میک اپ سے کسی کا دل جیتا جا سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو دنیا کی وہ تمام خواتین جو گھنٹوں پارلر میں گزارتی ہیں وہ اپنے شوہروں کی سب سے زیادہ محبوب ہوتی. جو ڈیزائنر اور برانڈز کے کپڑے پہنتی ہیں وہ سب سے زیادہ پیاری ہوتی. کیا ایسا ہی ہے؟ ایسا نہیں ہے نا. لیکن معمولی شکل و صورت کی عورت, معمولی لباس پہننے والی لیکن خدمت گزار, اچھے اخلاق والی, حال پوچھنے والی, اس کی قدر کہیں زیادہ ہوتی ہے. استاذ یہ سوال تھا کہ چچا میں بھی لکھا ہوا ہے حمزہ بن عبد المطلب اور رضائی بہن اور بھائی میں بھی لکھا ہوا ہے حمزہ بن عبد المطلب. جی صحیح ہے, کیونکہ ساتھ انہوں نے دودھ پیا تھا نا, ایسا بعض اوقات ہو جاتا ہے. ہم عمر بھی ہوتے ہیں نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے پوچھنا یہ تھا, سیدھے ہاتھ سے اگر چمچ چھری کانٹے سے کھانا کھائیں تو وہ کافی ہے یا ہاتھ سے ہی کھانا چاہیے؟ کانٹے سے کھا سکتے ہیں, سیدھے ہاتھ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری سے بھی گوشت توڑ کر کھایا ہے. کھا سکتے ہیں, لیکن آپ ویسے ہاتھ سے کھاتے تھے اور اب سب کہتے ہیں کہ ہاتھ سے کھانا ڈائجیشن کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو بعض کھانے ہاتھ سے کھائے جا سکتے ہو. اب سوپ ہاتھ سے نہیں کھا سکتے آپ, یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہاتھ سے نہیں کھا سکتے, تو اگر اس میں کانٹا یوز کر لیا جائے تو منع نہیں. ایک یہ بات پوچھنی تھی کہ یہاں جو قرآن شریف کی آیتیں لگی ہوئی ہیں, کیا ہم اپنے گھر میں اس طرح قرآن شریف کی آیتوں کو لگا سکتے ہیں؟ لگا سکتے, یاد دہانی ہوتی رہتی ہے, انسان دیکھتا ہے تو سبق حاصل ہوتا ہے. کیونکہ میں آپ کی تفسیر روز سنتی ہوں FM ریڈیو پہ, اس پہ آپ نے کہا تھا کہ قرآن شریف جو ہے وہ سمجھنے کا ہے, گلے میں لٹکانے کا اور دیوار پہ رکھنے کا نہیں ہے. اس میں مطلب یہ ہے کہ صرف یہاں نہ لٹکا دیں اس کو, جو لٹکائے اس کو سمجھے بھی. صرف 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے, تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر اسپون سے کھائیں تو وہ بھی 3 انگلیاں اس میں یوز ہوتی ہیں, تو یہ سنت کو فالو کرنے میں آتا ہے. تو کیا اسپون سے کھانا سنت کو فالو کرنا ہے؟ اسپون سے کھانا تو سنت کو فالو کرنا نہیں ہے, لیکن ضرورت ہے کہ اسپون سے کھایا جا سکتا ہے. یعنی اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی جان بوجھ کے اگینسٹ جانے کی کوشش کر رہا ہے. بعض لوگوں کو بچپن سے ٹریننگ نہیں ہوتی ہاتھ سے کھانے کی, پھر بڑے ہو کر ان کو کھانا مشکل لگتا ہے, یا بعض چیزیں نہیں ایسی ہوتی کہ جن کو ہاتھ سے کھایا جا سکے, تو ضرورتاً چمچ کا استعمال منع نہیں. یعنی ایسے امور مستحب ہیں جن کے کرنے سے ثواب ہے, اور اگر کوئی نہ کرے تو گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی یہ ساری چیزیں عبادت بن جائیں, کھانا پینا, سرما لگانا اور یہ سب خوشبو لگانا, صاف ستھرا رہنا, تو پھر یہ اگر نیت سے کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے عبادت بن جائے گا. ٹھیک ہے, اوکے, اب اجازت. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.